حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضی اللہ تعالی عنہم قال. یہ حدیث نمبر 201 ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سند کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں، ہم ان کا ترجمہ سنیے. امام ترمذی نے فرمایا کہ ہم کو محدث امام قتیبہ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث امام محمد بن جعفر نے بیان کی، اور محمد بن جعفر اس حدیث کو حضرت حسین معلم محدث سے روایت کر رہے ہیں، اور حسین اس حدیث کو حضرت عمرو بن شعیب سے روایت کرتے تھے، اور عمر جو ہیں وہ اس حدیث کو اپنے والد حضرت شعیب سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت شعیب جو ہیں وہ اس حدیث کو اپنے دادا جان حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ روایت کرتے ہیں. قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یشرب قائما وقائدا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مشہور صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت بڑے علماء صحابہ میں سے تھے، اور آپ حضرات کی یہ اطلاع میں اضافہ کے لیے یہ عرض ہے کہ یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ظاہری میں ایک ان حدیثوں کو لکھ لیا تھا ایک کتاب کی شکل میں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. تو یہ فرقہ معتزلہ اور پرویزی حضرات اور نیچری حضرات جو ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے 300 برس بعد حدیث کی کتابیں لکھی گئی. یہ اس طرح کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے 300 برس گزر کے بعد میں یہ کتابیں لکھی گئیں تو اس کے اندر پھر جھوٹ بھی ہوں گے، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، اس کے اندر لوگوں کے وہم بھی ہوں گے، کئی غلطیاں اس کے اندر ملاوٹ کر دی گئی ہوں گی. فلا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ شیطان رجیم کے وساوس ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. یہ حدیث کو جمع کرنے کا اور حدیث کو لکھنے کا کام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک میں شروع ہو چکا تھا. ان میں ایک کتاب وہ تھی جس کتاب کو حضرت عمر بن عاص کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر صحابی نے، جن کا بھی میں نام لے رہا تھا، انہوں نے لکھا تھا. تو یہ ایک مجموعہ تھا، کافی ساری حدیثیں تھیں اس کے اندر. اس کے علاوہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک کتاب لکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل، جس کا نام صحیفہ صادقہ ہے. صحیفہ صادقہ. اسی طرح یہ ائمہ تابعین جو ہیں انہوں نے بھی کئی ایک کتابیں جو ہیں وہ حدیث پاک کے مجموع کی شکل کے اندر لکھی. لہذا یہ شیطانوں کا یہ وسوسہ بالکل جھوٹ ہے اور بالکل غلط بات ہے کہ یہ جو احادیث ہیں یہ احادیث 300 سال بعد ان حدیثوں کو جمع کیا گیا، یہ ان حدیثوں کو لکھا گیا. یہ بات اس سرے سے غلط ہے. فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب قائما وقاعدا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ یشرب قائما، جو
کھڑے ہو کر بھی پی لیتے تھے، کوئی بھی جو پینے کی چیز ہو کھڑے ہو کر بھی پیتے تھے، وقاعدن اور بیٹھ کر بھی پیتے تھے۔ اتنے پر یہ حدیث ختم ہو گئی، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو طریقے سمجھ میں آئے کوئی چیز پینے کے۔ کسی مشروب کو پینا ہو تو اس کا ایک طریق یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیو، اور ایک طریق یہ ہے کہ بیٹھ کر پیو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف جو تھا وہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بیٹھ کر ہی پانی پیتے تھے، جیسا کہ مزید حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی بھی بیٹھ کر، کبھی بھی آپ نے کھڑے ہو کر نہیں پیا۔ ہاں، کھڑے ہو کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پینا بعض اوقات میں ثابت ہے۔ مثلا پیچھے حدیثیں گزری ہیں کہ زمزم شریف کا پانی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا۔ آگے ایک حدیث آئے گی کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، لوگوں کو دکھا کر وضو فرمایا، جیسے کہ طریقہ سمجھایا جاتا ہے اس طرح لوگوں کے سامنے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا اس پانی میں سے تھوڑا سا کھڑے ہو کر آپ نے پی لیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ بالکل اسی طرح ہو بہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وضو فرماتے ہوئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وضو کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے اس کو کھڑے ہو کر تو تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ پی لینا، یہ بھی سنت مستحبہ سنت ہے، لیکن سنت مؤکدہ نہیں ہے بلکہ سنت مستحبہ ہے۔ جو پیے گا اس کو ثواب ملے گا، شفا بھی ملے گی، اور جو نہ پیے گا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اس طرح دو صورتیں ہوگی، زمزم شریف کو کھڑے ہو کر پیا، ہاں جی، جب بھی پیا، وضو کے بعد پانی جو ہے وہ پیا اگر تو کھڑے ہو کر پیا، دو صورتیں۔ اور تیسری صورت وہ ہے کہ جہاں کوئی مجبوری ہو، اس میں تو مجبوری کوئی نہیں، یہ تو صرف برکت کے لیے جو پانی متبرک ہے اس کو اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو کر پینا ہے۔ زمزم شریف کا پانی بھی یہ ایک تبرک ہے اور سرکار نے اس کو کھڑے ہو کر پیا۔ اسی طرح وضو کا بچا ہوا پانی بھی سرکار نے کھڑے ہو کر پیا، کیونکہ یہ بھی پانی متبرک ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے جب اس کی علت کا پتہ چلا، وجہ کا پتہ چلا کہ کھڑے ہو کر وضو کا پانی کیوں پیا یا کھڑے ہو کر زمزم شریف کو کیوں پیا، تو وجہ یہ بتائی نا کہ یہ پانی متبرک ہے، اس کی تعظیم کے لیے سرکار نے کھڑے ہو کر پیا۔ تو فرماتے ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ جو بزرگان دین کا جھوٹا ہے اور کوئی بھی برکت والی جگہ کا پانی جو ہے اس پانی کو کھڑے ہو کر پینا جو ہے وہ ان احادیث کے بموجب مستحب اور افضل ہے۔ کسی بزرگ کا جھوٹا پانی مل جائے تو اس کو تبرک سمجھ کے کھڑے ہو کر پی جاؤ، یہ بالکل حدیث پاک کے مطابق ہو گیا جی کہ یہ بھی تبرک ہے۔ اسی طرح کوئی اور متبرک پانی ہو، مثلا سرکار کا منہ مبارک، بال مبارک پانی کے اندر ایک بار گھما دیا گیا تو وہ پانی جو ہے وہ بھی متبرک ہے۔ اور وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، ہر متبرک پانی کھڑے ہو کر پینا جو ہے یہ افضل ہے۔ اور اس کے علاوہ مجبوری کی حالت ہے۔ مجبوری کی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا یہ کہ جہاں پانی پینا چاہ رہے ہیں وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں، تو اب مجبوری ہے کھڑے ہو کر پینے کی جی، یا یہ کہ بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہ تو ہے مگر پانی ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں سے بیٹھ کر پیا نہیں جا سکتا، اور برتن موجود نہیں کہ وہاں سے پانی بھر کر برتن کے اندر لے کے اس کے بعد اس کو بیٹھ کے پی لیا جائے۔ تو ایسے مقامات جو ہیں وہ مجبوری کے مقامات ہیں۔ تو مجبوری کے مواقع جو ہیں
ان مواقع پہ بھی پانی کو کھڑے ہو کر پینا جو ہے یہ درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض اوقات مجبوری کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پانی بھی پیا ہے، اور جان بوجھ کر پانی پیا ہے کھڑے ہو کر، اس لیے کہ اگر چند منٹوں کے لیے آپ اگر تاخیر فرما دیتے، پانی کو نہ پیتے، تو جب روزہ سارا دن رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا ٹائم جو ہے گزر جاتا، پھر کوئی بندوبست ہو جاتا، تو آپ نے انتظار کیے بغیر کھڑے ہو کر پی لیا۔ اس کے اندر یہ فائدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتانا تھا کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر پانی پی لے گا تو یہ بھی جائز ہے، تو یہ بھی جائز ہے، کھڑے ہو کر پانی پی لے گا تو یہ بھی جائز ہے، اس پر گناہ کوئی نہیں۔ خواہ مخواہ مجبور نہیں کرنا چاہیے کسی کو کھڑے ہو بیٹھ کر پینے پہ، بلکہ کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے، مگر سنت مستحبہ یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر پیے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بیٹھ کر پیئیں گے تو ثواب ملے گا، کھڑے ہو کر پیئیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 202 ہے، ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حدثنا علی بن حجر قال حدثنا ابن المبارک عن عاصم الاحول عن الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث ہمارے استاد محدث علی بن حجر نے بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، اور عبداللہ بن مبارک اس حدیث کو حضرت عاصم الاحول محدث سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اس حدیث کو امام عامر شعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، جن کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حدیث شریف کا علم حاصل کرنے کی ترغیب دینے والے اور اس کام پر لگانے والے یہ حضرت عامر شعبی ہیں، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد بھی ہیں، اور 500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی انہوں نے زیارت بھی کی ہے اور ان کی شاگردی بھی کی ہے۔ یہ عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، جو سرکار کے چچا زاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سقیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمزم شریف کا پانی جو ہے وہ پلایا، یعنی زمزم شریف کے کنویں سے نکال کر تو پانی جو ہے میں نے سرکار کو پیش کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس پانی کو آپ نے اس پانی کو شوق فرمایا۔ تو اس حدیث کی فقہ جو ہے وہ بیان ہو چکی ہے پہلے، اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اتنا یہ پتہ چلا کہ زمزم شریف کا پانی ہو تو اس کو پینے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیا جائے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ زمزم شریف کا پانی پینے سے پہلے کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو کر تو یہ دعا کی جائے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع بخش ہو، جو نفع بخش علم۔ اچھا، نفع بخش علم وہ ہوتا ہے کہ جس علم پر عمل بھی کیا جائے اور جس علم کو کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی تعلیم دی جائے، وہ علم نفع بخش۔ اگر خود پڑھا ہے اور پڑھ کر بس اپنے حد تک محدود ہے یا اس پر عمل نہیں کیا تو وہ علم جو ہے وہ نفع بخش نہیں۔ ظاہر ہے کہ پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں، اس سے حاصل کیا تو نفع بخش کیسے ہوگا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جو علم نفع بخش ہو، ورزقا واسعا، اور ایسا رزق میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو وسیع ہو۔ وسیع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی ضرورتوں سے بھی زائد ہو، وہ وسیع ہے، اور وسیع ہوگا
وسیع رزق مانگنا یہ سنت کیوں ہے، یہ بہتر کیوں ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی ضروریات جو ہیں ان کو بھی آدمی نے پورا کرنا ہے، اور وہ پورا کرنے کے ساتھ ساتھ جو بچ جائے تو اس کو کسی نیک کام میں خرچ کرے، کسی غریب کو دے دے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ مقصد ہے علم وسیع جو ہے نا، رزق وسیع جو ہے وہ مانگنے کا، کسی غریب رشتہ دار کو دے دے، کوئی اس کے اوپر کوئی موقع آن پڑا ہو پیسے خرچ کرنے کا غریب پر، غریب رشتہ دار پر یا غیر رشتہ دار پر، اور اس کے پاس اتنا خرچہ ہی نہیں ہے تو یہ اس کو دے دے جس کو اللہ پاک نے وسعت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح یہ اللہم انی اسألک، پڑھ لو، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اور شفا من کل داء، دال کے ساتھ ہے دال الف اور آخر میں حمزہ، دائن، من کل دائن، دا کہتے ہیں بیماری، اور ہر بیماری سے شفا چاہتا ہوں۔ یہ تین چیزوں کی دعا مانگنا مسنون ہے۔ یہ زمزم شریف جو ہے اس کو پینے سے پہلے کھڑا ہو آدمی، قبلہ رخ ہو، اور یہ الفاظ پڑھ لے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اب حدیث نمبر 203 ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء و محمد بن طریف الکوفی قال انبأنا ابن الفضیل عن الاعمش عن عبد الملک بن میسرۃ عن النزال بن صبرۃ قال، ہم کو یہ حدیث جماعت کی صورت میں حضرت ابو قریب محدث نے بیان کی، اور امام محمد بن علا نے بھی اپنی کلاس کے اندر یہ حدیث ہم کو بیان کی، ہم ان کے طالب علم تھے، اور اسی طرح امام محمد بن طریف کوفی نے بھی ہم کو یہ حدیث بیان کی، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت ابن الفضیل محدث نے بیان کی۔ ابن الفضیل محدث جو ہیں وہ اس حدیث کو حضرت اعمش تابعی سے روایت کرتے تھے، اور اعمش اس حدیث کو حضرت عبد الملک بن میسرہ سے روایت کرتے تھے، اور عبد الملک اس حدیث کو حضرت نزال بن صبرہ تابعی سے بیان کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ اوتی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکوز من ماء وهو فی الرحبہ فاخذ منه کفا فغسل یدیہ ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعیہ ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فعل۔ حضرت نزال بن صبرہ تابعی نے ارشاد فرمایا، میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ کے پاس پانی کا ایک کوزہ لایا گیا۔ کوزہ سمجھتے ہیں؟ لوٹے، جس کو آج کل تو لوٹا ہی ہو گئی ہے، جدھر دیکھو لوٹے ہی لوٹے، ہاں جی، سیاست میں بھی لوٹے، مذہب میں بھی لوٹے۔ ایک مولوی صاحب ایک جگہ جمعہ پڑھاتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اس جگہ سے ان کو مثال کے طور پر ان کو 15,000 روپے تنخواہ ملتی جمعہ پڑھانے کی، ایک مثال ہے۔ دوسری جگہ سے ان کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ خالی ہے اور وہاں تو خطیب کو کیا نام ہے 20,000 دیتے ہیں، تو وہ فوری طور پر یہاں سے چھوڑ کے وہاں چلے گئے۔ اب بتاؤ لوٹا ہوا کہ نہیں ہے نا؟ تو لوٹے ہوتے ہیں، ہم لوگوں میں بھی لوٹے ہوتے ہیں،
ہاں جی، ہم سے مراد ہے ہماری جو نوع ہے، ہماری جو قسم ہے، یہ نہیں علماء. لیکن حاشا کہ علماء ربانیین کبھی ایسا کریں، کبھی بھی. اور یہ لوگ ہیں کہ یہ دنیا کے اندر اپنے علم کی کمائی کھا رہے ہیں. اس کو کمائی کہتے ہیں نا. اپنے علم کی کمائی جو ہے وہ دنیا کے اندر وہ کھا رہے ہیں، اور آخرت کے اندر ان کے لیے کچھ نہیں سوا افسوس کے، سوا ببال کے، سوا عذاب کے. ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا، انہوں نے جی ان کے ساتھ 40,000 روپے مقرر ہوئے. یہ آج کل کی جو مارکیٹ ہے نا چل رہی مقررین کی، میں وہ بات کر رہا ہوں. بعض وہ ہیں جو 70-75 ہزار روپیہ تقریر کا لیتے ہیں. جی اب طے ہو گیا کرایہ وغیرہ وہ دے گے. کرایہ وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو پیشگی کہتے ہیں. ہاں جی، جیسے کوئی سودا ہوتا ہے تو پیشگی ہوتی ہے اس کی کچھ. تو وہ پیشگی جو ہے، اب ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا سودا ہے تو پیشگی بھی کوئی 15-20 ہزار یا 30 ہزار ہوگی. تو وہ پیشگی بھی لے لی، ڈائری میں لکھ بھی لیا. کچھ ٹائم گزرا تو اس کے بعد کسی دوسری جگہ سے لوگ آ گئے. وہ کہنے لگے کہ حضرت جی فلاں تاریخ کو ہمارے یہاں آپ تشریف لائیں، ہمارے یہاں آپ واعظ فرمائیں، تقریر فرمائیں. میں نے کہا بھائی وہ تو تاریخ میں اسلام آباد دے چکا ہوں. وہ کہنے لگے کہ حضور مہربانی فرمائیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیں، ہمیں بڑا شوق ہے آپ کی تقریر سننے کا، اور ہم بڑا مان دل کے اندر لے کر آئے ہیں. اچھا تو پھر آپ بتائیں کہ آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے، کیونکہ وہ اسلام آباد والے تو مجھے 75,000 روپے جو ہے نا وہ دیں گے، اور وہ مجھے پیشگی بھی دے گئے، تو بیانہ بھی دے گئے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں حضرت، اگر وہ 75,000 دیتے ہیں تو ہم آپ کو 80,000 85,000 90,000 دے دیں گے. ہم آپ کو کوئی بات نہیں، آپ مہربانی کریں، حضور ہمارے ہاتھوں کو دیکھیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیں. ہم بڑا مان لے کر دل کے اندر آپ کے پاس آئے ہیں. ہم واپس جا کے اپنے لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ حضرت نے ٹائم ہی نہیں دیا ہمیں. تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا بھائی چلو پھر جیسے آپ کہتے ہیں بھائی، آپ آ گئے ہیں تو آپ کی بھی تو قدر کرنی چاہیے نا. ہاں جی، آپ کی بھی تو قدر کرنی چاہیے نا. تو چلو میں نہیں آپ کو مایوس نہیں لوٹاتا، کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے کہ کوئی سائل آئے اور اس کو آدمی مایوس لوٹائے. لہذا پچھلوں کا بیانہ جو ہے وہ ان کے پاس ہی اب رہ جائے گا. جی وہ واپس نہیں کریں گے ان کو، اور نئی جگہ کا بیانہ جو ہے وہ پھر پکڑ لیں گے اور اب نئی جگہ پر وہ جائیں گے. تو یہ ہے نا لوٹے پھر. اور لوٹا کس کو کہتے ہیں؟ پہلے میں جو اپنی قسم ہے میں اس کی بات کرتا ہوں. اسی طرح پھر سیاست میں بھی لوٹے ہیں، اور ہر فن کے اندر لوٹے موجود ہیں. تو یہ لوٹے کی بات ہو رہی تھی. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کوزہ پانی کا لایا گیا. یہ جو تقریریں بیچنے والے ہیں نا، یہ سودا جو ہے نا، یہ سودا یہ ناجائز ہے. ہاں جائز اس حد تک ہے کہ وہ چلو اپنے جو راستے کے اندر جو کھانا پینا کچھ ہو جائے گا، ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کے پیسے لے لیں. چلو جو راستے میں گاڑی پر جائیں گے آئیں گے تو وہ مناسب حد تک وہ جو راستے کا خرچہ کرایہ وغیرہ ہے وہ لے لیں. بس اسی حد تک ہے، اس سے زیادہ یہ حق نہیں ہے تقریر کرنے کے لیے جانے والے کا. اور جس حد تک آج کل انہوں نے اندھی مچائی ہوئی ہے، اندھیر نگری بنائی ہوئی ہے، تو یہ تو اگر ایک طبقہ ان کی تقریر سن کر خوش ہوتا ہے تو ان کے سامنے ان کی تقریر سن کر نعرے بھی لگاتے ہیں، اور بعد میں یہ کہہ کر کہ یہ پیسے اتنے لیتے ہیں، دیکھو پیسے لے کر یہ نا یہ مطلب تقریر بیچتے ہیں، تو پھر گالیاں بھی دیتے ہیں. اگر کوئی درویش چلا جائے کہیں تقریر کرنے کے لیے تو اس کی تقریر کو سن کر تو کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ دین بیچنے کے لیے آیا. بس اپنی خوشی سے بغیر اپنے آپ کو تنگ کیے اگر میں کسی آنے والے عالم دین یا بزرگ کی میں خدمت کر دیتا ہوں تو مجھے ثواب ہوگا عالم دین سمجھ کر.
خدمت کروں گا تو مجھے ثواب ہوگا، اور وہ اگر اس کو قبول کرے گا تو اس کو بھی ثواب ہوگا، کیونکہ ہدیہ جو ہے کھلے دل سے ہدیہ دینا، خوش ہو کر ہدیہ دینا، یہ سنت ہے نا، تو اس کو اور لینا بھی سنت ہے، اس کو وصول کرنا بھی، تو دونوں کو فائدہ ہوگا، دونوں کو ثواب ملے گا، بس یہ بات ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ سودا بازی جو ہے نا وہ جائز نہیں۔ ہاں اگر یہ ہے کہ دین کو پڑھانا ہے باقاعدگی سے، ہمیشہ کے لیے پابند ہو کر استاد بن کر رہنا ہے، اس کے پھر بیوی بچے بھی، اخراجات بھی، اور سارا ٹائم جو ہے، آدھا ٹائم تو وہ پڑھانے میں لگا دیتا ہے بچوں کو، آدھا ٹائم جو ہے وہ اس کی تیاری کرنے میں، اس کی جو گھر میں اس پر اسٹڈی کرتا ہے، پہلے مطالعہ کرتا ہے تاکہ میں کل پڑھاؤں گا۔ ہاں جی، یہ ایسے علماء کے لیے اس کو شرع شریف نے جائز رکھا ہے، کیونکہ اگر اس کو بھی بند کر دیں گے، ان کا کھانا پینا، ان کو اگر تنخواہ نہیں دیں گے تو وہ پھر پڑھانا بند کر دیں گے، وہ پڑھانا بند کر دیں گے تو دین آگے کیسے پہنچے گا، کیسے دین پھیلے گا؟ تو اس پر دار و مدار ہے دین کے آگے پہنچنے کا۔ اسی طرح امام کی تنخواہ جو ہے وہ اس کی ضرورت کے مطابق، مسجد کا جو مؤذن ہے، خادم ہے، اس کی تنخواہ اس کی ضرورت کے مطابق، کہ تاکہ وہ جو ان کو خدمت کی جائے اس سے وہ فارغ البال ہو جائیں، ہاں جی، اپنی گھر کی پریشانیوں سے وہ فارغ البال ہو جائیں اور اپنے کام کی طرف وہ صحیح متوجہ ہو کر وہ مسجد کی ڈیوٹی جو ہے وہ اس کو صحیح طرح دے سکے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کوزہ پانی کا لایا گیا، وہ پھر رحبہ، رحبہ بھی ہے، رحبہ بھی ہے، ہا کے اوپر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس پر جزم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رحبہ یا رحبہ کے دو معنی، ایک اس کا معنی ہے یہ کھلی جگہ، دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ سین ہے گھر کا، کیونکہ اس کے اوپر چھت نہیں ہوتا، کھلی جگہ ہوتی ہے وہ۔ اس طرح مسجد کا سین جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر رحبہ جو ہے اس سے مراد کوفہ کی مرکزی جامع مسجد جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی، اس مسجد کے صحن میں ایک چبوترا تھا، تھڑا بنا ہوا، کہ اس کے اوپر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، تو آپ ایک تو ملاقاتیوں سے ملاقات کرتے تھے، دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ واز فرماتے تھے۔ یہاں وہ جگہ مراد ہے، وہاں یہ لایا گیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا، اس سے آپ نے ایک لپ، ایک چلو بار پانی لیا، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، تو دونوں ہاتھوں کو یہاں جہاں گھڑی پہنتے ہیں یہاں تک دونوں ہاتھوں کو دھویا، وَمَضْمَضَ، اور کلی بھی کی، وَاسْتَثْنَى وَاسْتَنْشَقَ، اور آپ نے ناک میں بھی پانی چڑھایا، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، یہاں مسح بمعنی غسل خفیف کے ہے، آپ نے ہلکا سا اپنے چہرے کو بھی دھویا اور اپنے بازو جو ہیں ان کو بھی دھویا، وَرَأْسَهُ، سر کا مسح بھی کیا، ثُمَّ شَرِبَ، پھر آپ نے بقیہ جو پانی تھا وضو کا بچا ہوا، اس پانی میں سے آپ نے کھڑے ہو کر تو پی لیا، ثم قال، پھر فرمایا کہ ھذا وضوء من لم یحدث، یہ ہے وضو اس شخص کا کہ جو بے وضو نہ ہو، بلکہ وضو پر وضو، نور علی نور حاصل کرنے کے لیے وہ ایک عبادت کر چکا ہے ایک وضو سے، اب کسی نئی عبادت کا وقت آ گیا ہے تو اس نئی عبادت کے لیے نیا وضو کرے، حالانکہ پہلے اس کا وضو ہے، تو وضو پر جو وضو کرے اس کا یہ وضو ہے۔ میں نے فرمایا کہ یہ اس کا وضو ہے کہ اس میں مبالغہ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ پھر فرمایا
کہ ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فعل، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا کہ آپ نے ایسا ہی آپ نے وضو کیا اور یہ سارا کچھ آپ نے کیا۔ اب یہاں جو نجدی ہیں وہ اپنے موقف کے مطابق اس حدیث کا مطلب جو ہے وہ یہ لیتے ہیں کہ جو فرمایا نا اخذ منہ کفن، پانی کا ایک چلو لیا، فغسل یدئی، اس کے ساتھ آپ نے دونوں ہاتھوں کو بھی دھو لیا، ومضمض، اور کرلی بھی کر لی اسی چلو سے، وہی چلو جو ایک ہی چلو ہے اس سے دونوں ہاتھوں کو بھی دھو لیا، اور اس سے تھوڑا سا بچا کر تو اس سے کرلی بھی کر لی، اور پھر اس میں سے بچا کر تو وہ ناک میں پانی بھی چڑھا لیا۔ ہاں جی، تو یہ ان کے یہاں یہ بھی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ غیر مقلدین وہابیہ جو ہیں ان کے نزدیک سنتوں میں سے یہ بھی ایک سنت ہے کہ ایک ہی لپ میں پانی لے کر تو اسی لپ سے ہاں جی ہاتھ بھی دھونا اور کلی بھی کرنا اور ناک میں پانی بھی چڑھانا، ناک صاف بھی کرنا، یہ ایک چلو پانی میں۔ کچھ سمجھیں آپ کے نہیں سمجھیں؟ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ تو اب آپ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اس طرح کا کام جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کرتے ہوں۔ یہ کتنا ایک مطلب ہے کہ ایک ایسا کام ہے، گھن آتی ہے ہاں جی، وہی پانی منہ میں ڈالو، اس کا طریقہ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک چلو لیا پہلے پانی کا، تو پہلے وہ اس سے وہ کلی کی تھوڑی سی، پھر اس کے بعد پھر ناک میں چڑھایا، پھر اور چلو لیا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھایا، اس طرح 3 بار۔ یہ عقلاً بھی یہ عمل جو ہے، یہ طریقہ کار جو ہے یہ قبیح ہے اور گندا معلوم ہوتا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں نا آپ، اور شرعاً بھی یہ بات جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی لپ پانی تھا اور اسی لپ پانی کے اندر اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لیا اور اسی لپ کے اندر کلی بھی کر لی اور اسی لپ کے اندر ناک کے اندر پانی چڑھا کے ناک کو بھی صاف کر لیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک چلو میں پانی لیا تو پانی لے کر پھر وضو شروع کر دیا، پھر پہلے ہاتھوں کو دھو لیا، اس کے بعد پانی لینے کا تذکرہ جو ہے وہ چھوڑ دیا راوی نے، کیونکہ پانی تو لیتے جائیں گے تو سارے کام کرتے جائیں گے نا، ہے نا جی۔ پھر آگے آتا ہے کہ وَمَسَحَ وَجْهَهُ، چہرہ بھی دھویا، وَذِرَاعَ، اپنے دونوں بازوؤں کو بھی دھویا اور دونوں پاؤں کو بھی دھویا، اور کسی جگہ یہ ذکر نہیں ہے کہ بھئی ان کاموں کے لیے پھر پانی لیا ہو۔ تو یہ تو ہوتا ہے نا جی کہ پانی کا بار بار ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو لینا ہی ہوتا ہے۔ تو اس خیال سے انہوں نے تذکرہ اس کا چھوڑ دیا، ورنہ لازم ہے گا کہ وہ اسی چلو سے ہاتھ بھی دھو لیے، اسی سے کلی بھی کر لی، اسی سے ناک میں پانی بھی چڑھا کے ناک کو بھی صاف کر لیا اور اسی سے منہ بھی دھو لیا اسی چلو سے، اور اسی چلو سے دونوں ہاتھوں کو بھی دھو لیا اور پاؤں کو بھی دھو لیا اور سر کا مسا بھی کر لیا، لو کام ختم، ایک ہی چلو پانی سے پورا وضو ہو گیا۔ ہاں جی، ابھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ اسی چلو سے وہ استنجے کو شروع نہیں کرتے کہ پہلے اسی چلو سے استنجا کر لو، پھر اسی چلو سے پھر باقی سارے کام کر لو۔ ابھی یہ استنجا کو خارج سمجھتے ہیں اس سے، مگر استنجا اگر خارج بھی ہو تو یہ بات جو ہے اس سے گھن آتی ہے، یہ بات جو ہے یہ صفائی کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ کی ہستی مبارکہ جو ہے وہ تو صاف اور ستھرا رہنے میں اپنی مثال آپ تھے، ان سے کیسے ایسے عمل کی امید ہو سکتی ہے؟ تو اس میں یہ بات آ گئی کہ سرکار نے کہ حضرت علی مرضی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر پانی پیا وضو کا بچا ہوا، اور پھر فرمایا اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو مطلب یہ ہے اس میں اس حدیث سے اتنا بتانا صرف مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے، کون سا پانی؟ مگر وضو کا، اور یہ برکت کے لیے اور یہ مستحب ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ تو ہر قیمت پر یہ پہلی جلد جو ہے نا اس کی ختم ہو جائے گی، آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبودار ہونے کے بارے میں باب جو ہے وہ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اہل ایمان کے لیے لطف ہے۔